السلام علیکم۔ وقت سے متعلق کچھ اہم معلومات اور ستاروں کی خصوصیات جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ آسمان میں جتنے ستارے ہمیں نظر آتے ہیں ان سب کے اندر مندرجہ ذیل خصوصیات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ہر ستارہ روشن ہے، چمکدار ہے۔ سورج بھی ایک ستارہ ہے، یہ زیادہ روشن ہے، اس لیے اس کی موجودگی میں دوسرے ستارے نظر نہیں آتے۔ یا یوں کہیے کہ سورج دن کا ستارہ ہے، جب یہ چھپ جاتا ہے تو رات کو دوسرے ستارے نظر آتے ہیں۔ نمبر 2، ہر ستارہ اپنے محور پر گھومتا ہے، اسپننگ جسے کہتے ہیں، یعنی لٹو کی طرح سے گھومتے ہیں۔ نمبر 3، ہر ستارے کا یہ گھومنا مغرب سے مشرق کی طرف ہے، اسی لیے ہم کو سورج مشرق سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسے ریل میں سفر کرتے وقت درخت وغیرہ مخالف سمت میں بھاگتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 4، ہر ستارہ ٹوٹلی محور پر گھومنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایک مدار پر حرکت کرتا ہے۔ جیسے لٹو کھیلتے وقت لٹو کو گھمانے کے بعد اسی رسی سے ایک دائرے کے اندر یا باہر کھینچتے ہیں، زمین بھی اپنے ایک محور کے اطراف گھومتی ہے۔ گلوب کو دیکھو، یہ کیسے گھومتا ہے۔ جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہ دن کہلاتا ہے، جو حصہ پیچھے ہوتا ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے اس کو رات کہتے ہیں۔ جیسے سورج عین سر کے اوپر ہوتا ہے اس وقت کو دوپہر کہتے ہیں۔ آج کے دوپہر سے دوسرے دن کے دوپہر تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کو ایک دن کہہ کر اس حساب سے ہم اپنی گھڑی بناتے ہیں۔ اس کو 24 حصوں میں بانٹ کر 1 گھنٹہ اور اس حصے کو 60 مساوی حصوں میں بانٹ کر 1 منٹ اور اس حصے کو 60 حصوں میں بانٹ کر 1 سیکنڈ کہتے ہیں۔ ہم 24 گھنٹے دے کر زمین کو گھومو کہہ نہیں سکتے۔ زمین اپنے گھومنے کے لیے جو رفتار جو وقت لیتا ہے اس کو 1 دن مان کر ہماری گھڑیاں کو بناتے ہیں۔ اسی طرح سورج اپنے مدار پر جو حرکت کرتا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے جو وقت لیتا ہے اس کو سال کہتے ہیں۔ چاند اپنی شکل کے بدل کر مکمل دائرہ بنتا ہے اور پھر گھٹ کر نئے چاند کی شکل کو آتا ہے، اس کو 1 مہینہ کہتے ہیں۔ چاند اور سورج کے حساب سے ہم کو دن، ماہ اور سال بنانا ہے، نہ کہ ہمارے دن، ماہ اور سال کے مطابق چاند یا سورج کو چلانا ہے۔ ان پر ہمارا کوئی دسترس یا کنٹرول نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے مدار پر اپنی رفتار سے حرکت کرتے ہیں۔ اب گلوب کو دیکھو، اس کے بیچ میں ایک بڑا دائرہ ہے جو خط استوا کہلاتا ہے۔ یہ زمین کو 2 نصف کروں میں بانٹتا ہے، اوپر والا شمالی نصف کرہ اور نیچے والا جنوبی نصف کرہ کہلاتا ہے۔ خط استوا کے دائرے کو 360 حصوں میں بانٹ کر ہر حصے کو 1 درجہ یا ڈگری کہتے ہیں، اور ہر درجے پر ایک دائرہ کھینچا گیا ہے جو گلوب کے محور کو یعنی پول میں جا ملتے ہیں۔ ہر درجے پر ایک محدد دیا گیا ہے، ایک عدد دیا گیا ہے، اور یہ طول البلد کہلاتے ہیں۔ جو طول البلد لندن کے رصدگاہ یعنی آبزرویٹری سے گزرتا ہے اسے 0 دیا گیا ہے۔ یہاں کی رصدگاہ کو گرین وچ رصدگاہ کہتے ہیں، اور گرین وچ کے ٹائم کو GMT یا گرین وچ مین ٹائم کہتے ہیں۔ جب یہاں دوپہر کے 12 بجے ہوگا تو دنیا کے ہر حصے میں کیا وقت ہوگا یہ بتایا گیا ہے، اسے ٹائم زون کہتے ہیں۔ یہ ہر 15 درجے پر 1 گھنٹے کا فرق
بتائے گا۔ اگر گرین وچ سے مشرق میں ہو تو ایک گھنٹے جمع کریں گے، اور مغرب میں ہو تو ایک گھنٹہ تفریق کریں گے۔ دونوں کا 180 درجہ ایک ہی خط پر ہوگا۔ یہ خط انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کہلاتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔